آج کی کانفرنس میں اظہار خیال کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محترم المقام علامہ غلام مرتضی علوی، ڈائریکٹر نظامت تربیت تحریک منہاج القرآن۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ کہ ہم اس سالانہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں جمع ہیں۔ قابل صد احترام محترم المقام صدر تحریک منہاج القرآن محترم ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب، محترم المقام ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب، جملہ مرکزی قائدین اور لاہور بھر سے تشریف لانے والے جملہ فورم کے جملہ کارکنان عہدیداران، میرے لیے یہ خوشبختی اور سعادت کا لمحہ ہے کہ میں محترم جواد صاحب کے حکم سے اور انتظامیہ کی خواہش سے چند جملے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج پاک کی مناسبت سے عرض کرنے کی شرف اور سعادت مل رہا ہے، وگرنہ یقیناً ہم سب ان معزز علماء کرام کی اور خصوصاً محترم ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی گفتگو سننے کے لیے جمع ہیں۔ سامعین کرام، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا معجزہ ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک انسانیت اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور انسانیت اپنے اختتام تک، وقوع قیامت تک اسے سمجھتی چلی جائے گی۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مقدسہ سے ان رازوں سے پردہ اٹھتا چلا جائے گا اور انسان اس عظیم سفر کو پہچانتا چلا جائے گا۔ میں صرف ایک پہلو عرض کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 3 شانیں عطا فرمائی تھی۔ کتنی شانیں عطا فرمائی تھی؟ 3 شانیں۔ ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت ہے، ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت ہے، اور تیسری شان میرے آقا کی شان نورانیت سے بھی افضل حقیقت محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور کی کتنی شانیں ہیں؟ 3 شانیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے شب معراج حضور کو 3 معراجیں کروائیں۔ تینوں کیفیتوں، تینوں مقام کو اللہ نے الگ الگ معراج کروائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں شانوں کو۔ سامعین کرام، یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ سفر معراج کے 3 مرحلے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین تک۔ تو یہ بات درست ہے، لیکن زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ حضور کی معراج کے مرحلے نہیں، یہ 3 جو سفر کے مرحلے ہیں یہ اس سفر کے مرحلے ہیں، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرحلے نہیں۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو او ادنا سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے یہ جو 3 مرحلوں میں سے، سفر کے مرحلوں میں سے گزارا، کیوں گزارا؟ بھئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا، براق رب نے بھیجا، راستے میں پروٹوکول کے لیے لانے کے لیے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل امین بھی سدرۃ المنتہا کے راستوں کو جانتے تھے، آنے والا براق بھی وہاں سے آیا تھا، وہ بھی راستہ جانتا تھا۔ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے
پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا، وہاں کیوں لے جایا گیا؟ وہ حضور کی معراج نہیں، اللہ نے فرمایا حبیب ذرا 2 قدم ادھر لگا کے جا، یہاں 1.25 لاکھ اپنی معراج کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ مسجد اقصی میں جانا حضور کی معراج کا مرحلہ نہیں، وہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار مصطفیٰ سے اپنی معراج مکمل کی، اور جسے غالباً ظفر علی خان نے کہا تھا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اقصی کا مرحلہ وہ معراج انبیاء تھا، اور جب حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو ایک اور مخلوق نے رب سے ہاتھ باندھے، عرض کیا مولا زمین پر تیرے حبیب کا دیدار ساری مخلوق نے کیا، اقصی میں نبیوں نے کیا، اوپر جائے گا اے مولا تو اپنے حبیب کو دیکھے گا، حبیب تیرا دیدار کرے گا، ذرا کچھ لمحے یہاں ٹھہرا تاکہ ہم بھی اپنی معراج کر لیں۔ تو رب نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اپنے حبیب کو بٹھایا اور کہا اے کائنات ملائکہ آؤ آج کی شب 2 لمحے تم بھی دیدار کرو اور اپنی معراج مکمل کر لو۔ حضور سدرۃ المنتہا سے او ادنا پر پہنچے تو اب حضور کی معراج شروع ہوئی۔ سامعین کرام اس معراج کے بھی 3 مرحلے ہیں، ایک میں نے عرض کیا شان بشریت، ایک شان نورانیت، اور ایک حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان تینوں شانوں کو معراج کروائی۔ بشریت کی معراج کیا ہے؟ بشریت کی معراج یہ ہے کہ ایک بشر نے لباس بشری میں رب کے سامنے بیٹھ کر اپنے جسم کے کانوں سے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اپنے رب کا کلام سنا۔ بشریت کی معراج یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں اس کے سامنے بیٹھ کر رب سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب نے جو چاہا اپنے حبیب سے باتیں کی۔ جب کلام کر چکا تو رب نے فرمایا ہوگا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھا آج کی رات جو ہم نے آپ کو بتا دیا، پڑھا دیا، سکھا دیا، سمجھا دیا۔ علمہ شدید القوا، اس بڑی طاقتوں والے رب نے اپنے حبیب کو خود پڑھایا۔ جب رب پڑھا چکا تو رب نے فرمایا ہوگا اے حبیب جو کچھ تھا جو ہم نے پڑھا دیا، سب کچھ پڑھایا نہیں جا سکتا، حبیب کچھ اور ہے جو آپ کو عطا کرنا ہے۔ عرض کی ہوگی آقا نے کہ باری تعالیٰ وہ کیسے عطا کرے گا؟ تو رب نے فرمایا ہوگا اے حبیب جو کچھ پڑھانا تھا پڑھا دیا، اب ذرا نگاہیں اٹھائیں اور ہم اپنے رخ سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ما زاغ البصر ما طغی، اللہ نے چشمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور کا دیدار کرایا۔ یہ معراج نور محمد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کی آنکھوں سے اللہ کے انوار کا دیدار کیا۔ جب اللہ رب العزت اپنے حبیب کو پڑھا چکا، کچھ دکھا چکا، تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا حبیب کچھ تھا جو ہم نے آپ کو پڑھا دیا، کچھ تھا جو دکھا دیا، ابھی بھی ہمارے پاس کچھ ہے جو آپ کو عطا کرنا ہے، جو نہ پڑھایا جا سکتا ہے نہ دکھایا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربتوں میں رکھ کر جو تیسری معراج حضور کو کروائی، وہ معراج کیا تھی؟ فرمایا ما قذب الفؤاد ما رأى، آنکھیں جس رب کا دیدار کرتی رہیں دل اس کی تصدیق کرتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کا راز قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دیا۔ صاحب روح البیان یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نور کی حقیقت اور راز کائنات میں کہیں رکھی نہیں جا سکتی، کسی کو سمجھائی نہیں جا سکتی۔ اللہ نے اپنے نور کا راز اگر کائنات میں کہیں رکھا ہے تو وہ قلب محمد مصطفیٰ میں رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شب معراج
بشریت کو معراج کروائی، بشریت مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا کر ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، نور محمدی کو معراج کروائی کہ پردے اٹھا کر انوار اور ذات کا دیدار کروایا، اور حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی کہ اپنے نور کا راز قلب مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ اب جب حضور واپس پلٹے، وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، پلٹ کر رب کی طرف دیکھ رہے تھے تو رب نے پوچھا ہوگا اے حبیب اب جو دیکھ رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے عرض کی ہوگی مولا یہ جو قربتیں یہاں ملی ہیں زمین پہ تو نہیں ملیں گی۔ تو فرمایا ہوگا حبیب ہم نے آپ کے قلب اقدس میں اپنے نور کا راز رکھ دیا، اب دوبارہ آنے جانے کی حاجت نہیں ہے، جب دل کرے نگاہ جھکائیں اور اس کا دیدار کر لیں۔ تو سامعین کرام صحابہ فرماتے ہیں ادھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دیتے، ادھر حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، کلام چھوڑ دیتے، نماز میں شامل ہوتے، سلام پھیرنے تک جسم یہاں ہوتا اور ہر نماز میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج بشریت کو بھی معراج کروائی، نورانیت کو بھی کروائی، اور حقیقت محمد مصطفیٰ کو بھی کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پلٹے تو اب جو کوئی مصطفیٰ کو دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فرماتے تھے من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے نور خدا کو دیکھا، اس نے اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضور کی معراج کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔